الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على تربة محمد في التراب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے، فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ ہے، فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی
معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گا۔ اے رجب دا مہینہ ہے، اس مہینے دی 27 تاریخ نو میرے اللہ نے اپنے حبیب پاک نو خاک تو اٹھایا، افلاک تک پہنچایا۔ رجب دی 27 تاریخ سی نانا نبوت دی معراج تے جا رہے سی، اور نواسا امام حسین شہادت دی معراج تے جا رہے سی۔ جس سال معراج ہویا اے آنسواں دا سال سی، غماں دا سال سی، پریشانیاں دا سال سی، ٹینشناں دا سال سی۔ خدیجۃ الکبریٰ دا جنازہ اٹھیا، حضور پریشان سے۔ چاچا ابو طالب فوت ہو گیا، حضور بڑے پریشان سے۔ اور کفر بے لگام ہو گیا، کوئی روکن والا نہ رہا۔ ادھر ظلم و ستم دی انتہا، ادھر صبر دی انتہا۔ مکے والے دی طرفوں ظلم و جفا دی انتہا، اور صحابہ والرحمت حق دی ابتدا۔ دو اللہ نے لے لے، دو اللہ نے دے دیتے۔ امیر حمزہ آ گئے، اور 3 دنوں تو بعد فاروق اعظم نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ پھر میرے محبوب طائف تشریف لے گئے۔ طائف والے نے میرے آقا تے بڑا ظلم و ستم کیتا، واپس تشریف لے آئے تے میرے آقا چادر لے کے جدوں آرام کر دینے، اکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی، ادھر شمع حق جلی۔ آواز آئی، میرے حبیب آپ آرام کر رہے ہیں اور میں انتظار کر رہا ہوں۔ 350 سال آدم روندا رہا، اللہ سامنے نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر چلے گئے، اللہ سامنے نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام چھری دے تھلے گردن پیش کر رہے نے، اللہ نظر نہیں آیا۔ سلیمان علیہ السلام ہواواں دے اندر، فضاواں دے اندر، خلاواں دے اندر پھر دے رہے، اللہ سامنے نہ آیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ اتر گیا، اللہ سامنے نہ آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اللہ سامنے نہ آیا۔ اللہ فرماندے نے میرا حبیب اے تڑپ دے رہے، اے پھڑک دے رہے، اے منگ دے رہے، اے صداواں کر دے رہے، میں اپنا دیدار نہیں کرایا، اج میں آپ نو بن منگیا ہی اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب ذرا اکھاں چکھاں پاؤ تھوڑا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ بن منگیا میں دیدار عطا کراں گا۔ یا اللہ تو اپنے حبیب نو کیوں بلا رہے ہیں؟ فرمائے پریشان ہے کہ خدیجہ ٹر گئی، ابو طالب ٹر گیا، کسے دا والد فوت ہو جاوے، والدہ فوت ہو جاوے، بھائی فوت ہو جاوے، وہ بندہ پریشان ہوندا ہے۔ وہ دوست کہندے نے یار آ تینوں لاہور لے چلیے، شاہی مسجد وکھائیے،
چل تینوں اسلام آباد لے جانے، تینوں فیصل مسجد وکھانے۔ 4 پیسیاں والے کہندے نے آ چل یار عمرہ کر کے آئی، اللہ دا گھر ویکھاں گے، او دے حبیب دا گھر ویکھاں گے، تے اے جڑا غم ہے اے دور ہو جائے گا۔ اللہ فرماندے نے لوگ اپنے دوستانوں غم دور کرن واسطے فرشاں دی سیر کراندے نے، میں محمد دا غم دور کرن لئی انہاں نوں عرشاں دی سیر کراندے۔ یا اللہ تو کیوں بلا رہے ہیں؟ 2-3 گلاں اللہ فرماندے نے جنہاں نے مسجداں بنائیاں، مدارس بنائے، چلا 4 مہینہ سخاوت عبادت، میرے حبیب ایک دفعہ آ جنت دے اندر جڑیاں میں چیزاں انہاں لئی تیار کر رکھیاں نے اپنیاں اکھاں نال آ کے دیدار کر۔ یا اللہ تو اپنے حبیب نو عرشاں تے کیوں بلا رہے ہیں؟ اللہ فرماندے نے میں اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے جتھے جتھے تک میری ربوبیت ہے اوتھے اوتھے تک محمد دی نبوت ہے۔ یا اللہ تو اپنے حبیب نو عرشاں تے کیوں بلا رہے ہیں؟ اللہ فرماندے نے میں اس لیے بلا رہے ہیں سارے نبی اپنیاں امتاں دے امام سن، اج آمنہ دا یتیم لال نبیاں دا بھی امام بن جائے گا۔ الیاس صاحب ذرا توجہ کرنا، کراچی والے حاجی۔ یا اللہ تو اپنے حبیب نو کیوں بلا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں اس لیے بلا رہے ہیں زلیخا نے مصر دیاں عورتاں نو جمع کیتا ہے، ادھر آؤ میرا یوسف ویکھو۔ اللہ نے سارے نبیاں نو جمع کیتا ہے، ادھر آؤ میرا محمد ویکھو۔ یا اللہ تو اپنے حبیب نو کیوں بلا رہے ہیں؟ اللہ فرماندے نے میں اس لیے بلا رہے ہیں میرے انوارات نو کوئی بھی نہ ویکھ سکیا، میرے انوارات دا دیدار اگر کر سکدا ہے تے صرف آمنہ دا لال ہی کر سکدا ہے۔ توجہ رہے۔ یا اللہ تیرے بلان دا انداز، حاجی صاحب تیرے بلان دا انداز، اللہ فرماتے ہیں جنت کو سجا دو، دوزخ کو بجھا دو، کائنات کے نظام کو روک دو، 1,24,000 انبیاء کی استقبالیہ کمیٹی بنا دو تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے میرے حبیب کو اتنے انتظامات کر کے کوئی انسان نہیں بلا سکتا، صرف رحمان ہی بلا سکتا ہے۔ یا اللہ تو اپنے حبیب نو بلا رہے ہیں، اللہ فرماندے نے سبحان، پہلا لفظ کی واقعہ معراج لفظ سبحان تو شروع ہو رہے، یا اللہ کو جوڑ نہیں لگ رہے۔ اللہ فرماندے نے تو انہوں پتہ نہیں، کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا ہے کہ راتوں رات کیویں جا سکتا ہے، راتوں رات کیویں آ سکتا ہے۔ میں دسنا چاہنا کہ تیری نظر جان والے وال نہیں ہونی چاہیے دی، تیری نظر لجان والے، اپنا جانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے اور ان کا بلانا سبحان، ساریاں طاقتاں دا مالک سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے نا، سبحان اللہ، بلان والا سبحان۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ فرماندے نے میں بلان والا ہاں، میں لے گیا اپنے حبیب نو، آ گیا جبریل سرکار نو جگا لیا، لے کے جا رہی ہے۔ یا اللہ اے کون جا رہی ہے؟ فرمایا اے او اللہ دی ملاقات لئی جا رہی ہے جے دی مٹھی دے اندر کینکراں بھی کلمہ پڑھ دیاں نے، جے دی پیشانی نو ویکھ کے اللہ قبلہ ہی بدل دیندا ہے، اے او جا رہی ہے سیر کرن واسطے، جنہاں گلیاں چوئے گزردا ہے انہاں گلیاں چو 4 دن تک خوشبوئاں آ رہیاں نے،
ہے اے کون سیر کرن جا رہا ہے اے اللہ دے دیدار لئی او پیغمبر جا رہا ہے جہدیاں زلفاں دیاں قسماں خدا کھا رہا ہے جہدے چہرے دیاں قسماں خدا کھا رہا ہے جہدی عمر دی قسم بھی خدا کھا رہا ہے اے او جا رہا ہے جیڑا کدی فرشاں تے چل دے کدی عرش معلا دا مہمان بن گیا یا اللہ اے کون جا رہا ہے فرمایا اے حتیم دے اندر سون والا پیغمبر میرے دیدار لے آ رہا ہے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام آج بھی چاند کی 26 تاریخ ہے آج رات کو حضور گئے تھے آپ خوش قسمت ہیں جو واقعہ سن رہے ہیں اور قیامت والے دن جس نبی کا ذکر سن رہے ہیں اللہ اسی کے جھنڈے نیچے جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل لے کر جا رہا ہے اللہ بلانے والا رب الافلاق ہے جانے والا شاہ لولاق ہے بلانے والا رب حسیب و رقیب ہے جانے والا اللہ کا حبیب ہے کتنا خوش نصیب ہے اور کتنا خدا کے قریب ہے بلان والا معبود جان والا عابد بلان والا رب العالمین جان والا رحمت للعالمین بلان والا ساجد ہے اور جان والا مسجود ہے بلان والے در راج ہے جان والے در معراج ہے بلان والا سبحان کون ہے بلان والا سبحان جان والا نبی آخر الزمان گواہی دے وے اللہ دا قرآن اے دے اندر ہی ہے محمد دا شان جبریل علیہ السلام آ گئے یا رسول اللہ اللہ دا حکم جانا ہے اج سفر کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل میریاں تلیاں نو چم کے مینو جگان والیا مینو ایک گل دا جواب دے تو میریاں تلیاں نو چمیا کوئی تینو مزہ بھی آیا جبریل نے عرض کیتا ہے اللہ دے نبی نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا تلیوں کو بوسہ دیا جگا لیا سواری جنت سے آئی ہے سواری بھی اعلیٰ ہے سوار بھی اعلیٰ ہے سفر بھی اعلیٰ ہے سفر بھی نرالا سوار بھی نرالا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے ہیں جلال مسجد دے اندر آن والے حضور نے زندگی دے اندر دو ہی لمبے سفر فرمائے نے ایک زمین والا ایک آسمان والا ایک فرشاں والا ایک عرشاں والا اینا دونوں سفراں دے اندر جیڑے رفیق سفر اللہ نے بنائے نے اونا دیاں عظمتاں دیاں تمہ بھی رب نے اتنیاں بلند کر دیتیاں کہ قیامت تک اونا دی عظمت دا چنڈا بھی بلند رہے گا کوئی میرا رفیق سفر بنے گا کوئی حاجی صاحب دا بنے گا کوئی جناب جماعت والیاں دا رفیق سفر اے میرے محبوب سفر تے جا رہے ہیں نال کون جا رہے ہیں فرمایا معراج والی رات جبریل نال جائے گا ہجرت والی رات صدیق نال جائے گا معراج والی رات جیڑا جائے گا سید الملائکہ بن جائے گا ہجرت والی رات جیڑا نال جائے گا سید الصحابہ بن جائے گا او نال جائے گا جبریل بن جائے گا اے نال جائے گا صدیق بن جائے گا معراج والی رات جیڑا نال جائے گا او سدرہ تک جائے گا ہجرت والا حجرے تک جائے گا ایک ہندو ہے ہندو اس نے حضور کی شان میں مدینہ میں شعر پڑھے میں سنا دیتا ہوں ہجرت والا
حجرے تک جائے گا. یاری دو طرح کی ہے, ایک توڑ کی ہے, ایک موڑ کی ہے. جبریل موڑ کا ساتھی ہے, صدیق اکبر توڑ کا ساتھی ہے. آصف کی کہہ رہے ہیں ہندو حضور دی شان ہے, یہ ارض مقدس ہے مدینہ کے بارے میں, یہ ارض مقدس ہے, میری طرف دیکھنا, یہ ارض مقدس ہے, طیبہ کی زمین ہے. یہ ارض مقدس ہے, طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی ہے, وارث جنت بھی یہی ہے. کیا کہتا ہے ہندو؟ دنیا کا عقیدہ بھی ہے, وہ کہتا ہے دنیا کا عقیدہ بھی ہے اور اپنا بھی یقین ہے. جو شہ مدینہ میں ہے کہیں اور نہیں ہے. جو شہ مدینہ میں ہے وہ مکے میں بھی نہیں ہے, وہ برطانیہ میں بھی نہیں ہے, وہ فرانس میں بھی نہیں ہے, وہ دبئی میں بھی نہیں ہے. کون؟ آمنہ کلا. جو شہ مدینہ میں ہے کہیں اور نہیں ہے. اور بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں, دنیا کا عقیدہ بھی ہے اور اپنا بھی یقین ہے. جو شہ مدینہ میں ہے کہیں اور نہیں ہے. اور جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ, وہ آنکھ حقیقت میں کوئی آنکھ نہیں ہے. اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جس وقت مدینہ چھوڑ رہے نے اور کیا کہہ رہے نے, یاد مجھ کو مدینہ کی فضا آتی ہے. یاد مجھ کو مدینہ کی فضا آتی ہے. سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. مطیع اللہ صاحب سبحان اللہ کہہ دو ذرا. ماشاءاللہ سابق ڈی ایس پی نے سبحان اللہ کہو ذرا. بیمار نے ہونا, اللہ کو دعا کرو بھی شفا ہو جائے. سبحان, بڑی دوروں سفر کر کے آئے. آصف صاحب کی قیادت میں آئے ہیں, 2-4 سنا کے لے آیا ہونا انہوں نے. سبحان اللہ کہو ذرا. انہوں سنانی ہی چاہیے نا, بڑی ڈنڈی مارتا ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. سفر شروع ہو گیا, پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ. کیڑا جانا ہے؟ مکہ عابدوں کا شہر ہے, مدینہ عاشقوں کا شہر ہے. مکہ میں گردن جھکتی ہے, مدینے میں دل جھکتا ہے. مکہ شب بیداروں کا شہر ہے, مدینہ بخت بیداروں کا شہر ہے. وہاں خدا ملتا ہے, یہاں مصطفیٰ ملتا ہے. پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ. مدینہ منورہ جدوں تسی مدینہ منورہ جاؤ گے کہو انشاءاللہ. اپنیاں اکھاں دے نال ویکھ لینا. کی ویکھنا ہوتا ہے حاجی صاحب؟ اپنی اکھاں نال ویکھ لینا. ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا, صاحب ایمان نظر آئے گا, مصطفیٰ دا غلام نظر آئے گا. نانا نانا جلال مسجد چان والیو, جدوں تسی مدینہ منورہ جاؤ گے اپنی اکھاں دے نال ویکھ لینا. ہر بندہ پاس نظر آئے گا, نقشہ خاص نظر آئے گا, چہرہ لال نظر آئے گا, عربی لباس نظر آئے گا, سر تے شاندار رومال نظر آئے گا, اوپر ایقال نظر آئے گا, سامنے روزے دے اندر ویکھ آمنہ دا لال نظر آئے گا.
حاجی شہزاد صاحب دعا کرو، حاجی ارشد دا بیٹا بھی آیا ہے، اللہ سارے نو لے جاوے مدینے۔ جدوں سواری مدینہ منورہ پہنچ گئی، 2 نفل پڑھ لو جی، حضور نے 2 نفل پڑھ لے۔ جبریل نے عرض کی آقا پتہ ہے کیڑی جگہ ہے؟ ایتھے تسی ہجرت کر کے آنا ہے، یہ نام ہے یسرب، جدوں تواڈے پیر لگ گئے اے بن جائے گا دار الشفا، اے بن جائے گا مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ بن جائے گا، تواڈے قدماں دی برکت دے نال مکہ مکرمہ بن جائے گا، مدینہ منورہ بن جائے گا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے مکہ معظمہ، اے حضور دے قدمہ دی برکت نال مدینہ طیبہ بن گیا، سواری روانہ ہو گئے۔ دوسرا جناب سٹاپ آ گیا بیت اللحم جتھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تیسرا سٹاپ طور سینا آ گیا جتھے موسیٰ علیہ السلام اللہ نال ہم کلام کر دینے۔ ہن چوتھا سٹاپ بیت المقدس آ رہا ہے، بیت المقدس 1,24,000 انبیاء حضور دے استقبال لے کھڑے ہوئے، 1,24,000، اور وہ کھڑے ہیں جن کے سروں پر نبوت کا تاج ہے، عام بندے نہیں، سپیشل منتخب بندے آ گئے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام حضور دے استقبال لے کھڑے نے، اور انہاں دے اندر آدم علیہ السلام بھی موجود نے، وہ دے ابا جی نے، ابا جی بھی استقبال لے کھڑے نے، مقام جو بلند و بلند، ابا جی استقبال لے کھڑے ہوئے نے، ابراہیم اسماعیل زکریا 1,24,000۔ آدم علیہ السلام نے جدوں ویکھیا میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میرا پتر اتنی شان اور عظمت دے نال آ رہی ہے، سواری بڑی آلہ ہے، جبریل نال آ رہی ہے۔ بابا جی نے جدوں ویکھیا میرا پتر اتنی شان نال آ رہی ہے، آدم علیہ السلام خوش ہو گئے اور کہنے لگے سنا مزدہ جو آدم نے فخر کر کے وہ کہتا تھا، سنا مزدہ جو آدم نے فخر کر کے وہ کہتا تھا، وہ دیکھو میرا فرزند حبیب کبریا آیا۔ ہدیہ، سبحان اللہ کا حوضہ، ہدیہ دینا سنت ہے، تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ لو، سبحان اللہ کا حوضہ۔ یہ ہدیہ ایک چھوٹی جی تسبیح دے دن دن ہے، کوئی ایک چھوٹی جی اتر دی شیشی رانا صاحب، انہوں نے دعا کرو وڈا ہدیہ دیا کرن، سبحان اللہ کا۔ اردن کا ٹکٹ دیں، یہ اردن کی جماعت آئی ہوئی ہے، سبحان اللہ کا حوضہ۔ کچھ پاکستانی ہیں ادھر سرحد کے علاقے کے، زیادہ ان میں اردن کی جماعت ہے، دعا کرو اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ دعا کر دی میں نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب نے جدوں ویکھیا بچہ بڑی شان نال آ رہا ہے۔ ہن میں کہہ دوں ایک جملہ، جدوں باپ ویکھدا ہے میرا پتر نماز پڑھ رہا ہے ابا خوش ہو جاندا ہے، جدوں باپ ویکھدا ہے میرا پتر تہجد پڑھ رہا ہے باپ خوش ہو جاندا ہے، ماں بھی خوش ہو جاندی ہے۔ جدوں ماں باپ ویکھدے نے میرا پتر چلا 4 مہینے لئی جا رہی ہے، میرا پتر سخاوتاں کر رہا ہے، مسجداں بنا رہا ہے، باپ خوش ہو جاندا ہے، اماں خوش ہو جاندی ہے۔ اللہ فرماندے نے میرا حبیب آ رہا ہے، آدم ویکھ کے خوش ہو رہا ہے، خلیل ویکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ دعا کرو جنہاں دی اولاد بگڑ گئی ہے نا، اللہ انہاں نو ہدایت دے دے۔ شراباں پی رہے نے، چرساں پی رہے نے، بھنگ پی رہے نے، جوا کھیل رہے نے، تاش کھیل رہے نے، ادھی ادھی رات گھر آندے نے، ماں بھی پریشان باپ بھی پریشان۔ کراچی کے اندر 12 سال کے بیٹے نے برقع پہن کر اپنی ماں کے اوپر گولیاں چلا کر اس کو ذبح کر دیا۔ یہ ابھی
چند دن گزرے نے آصف ٹی وی میں دکھایا جائے، وہ 12 سال کا بچہ اس طرح فیرنگ کر رہا ہے جس طرح بہت ٹریننگ یافتہ ہوتا ہے، برقع پہن کر ماں کا تعاقب کیا، گولیاں مار کر اس کو وہیں اس نے ڈھیر کر دیا۔ اللہ کو لو ڈرو، اگر ترکی اور شام میں زلزلہ آ سکتا ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے۔ توبہ کرو۔ حضور کے زمانے میں ہوا تیز چلتی تو مسجدیں بھر جاتی تھی، بادل آ جاتے تو پیغمبر کبھی اندر کبھی باہر، کبھی مسجد میں کبھی باہر۔ اماں جی فرماتی آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ بادلوں کی طرف دیکھ کر کہتے یا اللہ یہ شعیب کی امت نہیں ہے جس پر آگ برسی تھی، یہ لوط کی امت نہیں ہے جس پر پتھر برسے تھے، کبھی اندر کبھی باہر۔ یا اللہ ان کے گناہوں کو نہ دیکھنا، محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کی طرف دیکھ رہے۔ اماں جی فرماتی جب تک بارش نہ ہو جاتی حضور پریشان ہی رہتے، کہیں عذاب نہ آ جائے، کہیں پتھر نہ برس پڑے، آگ نہ برسنی شروع ہو جائے، اور ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ دن رات ماں باپ کو ذبح کیا جا رہا ہے، ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ماں باپ کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ماں باپ بیمار ہیں، بچہ امیر ہے لیکن دوائی لے کر دینے کے لیے بھی وہ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ آ تو گئی ہے، اور کس وقت آئے گی؟ حاجی صاحب آ گئی ہے نا، یہ حالات ہیں قیامت والے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب نوجوان بچے اور بچیاں ماں باپ کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گی، سمجھ لینا قیامت آ گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا سٹاپ اور آخری سٹاپ بیت المقدس آ گیا نا۔ جدوں بیت المقدس حضور دی سواری آ رہی ہے، کتنے آدمی استقبال نہیں ہے؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام استقبال لے کھڑے ہوئے نے۔ جدوں سواری بیت المقدس دے قریب آن لگی، مینوں کہہ لین دیو جلال مسجد چان والیو بزم کونین کی جب سواری گئی، آسمانوں زمین میں صفیں بچھ گئے۔ بزم کونوں مکان کی سواری گئی، آسمانوں زمین میں صفیں بچھ گئے۔ انبیاء آ گئے، مرسلیاں آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلیاں آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ حضور آ گئے، بیت المقدس میں آ گئے۔ ساڈی بدقسمتی ویکھو کہ آج بیت المقدس جہاں 1,24,000 انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی، وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ مسلمانوں کی حالت دیکھ لو، وہ کبھی ادھر لا حصہ شہید کر دیتے ہیں، کبھی ادھر لا کر دیں، کبھی فوجیں اندر گزار دیتے ہیں، کبھی فلسطینیوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ بدبختی دیکھو، زوال دیکھو۔ 56 ملک ہیں حاجی صاحب مسلمانوں کے، کتنے حاجی کراچی والے؟ مسلمانوں کے 56 ملک ہیں، ممالک ہیں نا، لیکن 56 ملک مل کر بھی بیت المقدس اسرائیل سے واپس نہیں لے رہے۔ پھر میں کہتا ہوں ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ۔ آواز نہیں آئی؟ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ کہاں؟ نہیں جی، اس کے بعد بھی محمد بن قاسم ہے۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔
ماشاءاللہ ایوبی، وہ وقت بھی تھا کہ عمر کے کرتے کے پیوند دیکھ کر عیسائیوں نے چابیاں عمر کے حوالے کر دی تھی۔ ان کی کتابیں یہ کہہ رہی تھی حضور کا غلام آئے گا، 17 پیوند لگے ہوئے ہوں گے، اس سے لڑائی مت کرنا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جب وہ داخل ہوگا غلام سوار ہوگا اور آقا مہار پکڑ کے آ رہا ہوگا۔ چابیاں دے دی انہوں نے بغیر لڑائی کے۔ جزاک اللہ حاجی صاحب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کو گئے ہیں، دن کو نہیں گئے۔ اس میں بھی ایک نقطہ ہے، یا اللہ تو رات نو لے کے جا رہے ہیں، دن کو لے جاتا۔ اللہ فرماتے میں دن کو لے جاتا، سارے دیکھ لیتے کہ یہ میرا حبیب آسمانوں پر جا رہا ہے، میں رات نو اس لیے لے گیا تاکہ یؤمنون بالغیب پہ عمل ہو جائے کہ میرا پیغمبر جب آ کر بتائے گا میں راتوں رات گیا ہوں، آیا ہوں، بستر گرم ہے، وضو والا پانی جاری ہے اور میرے گھر کا کنڈا بھی ہل رہا ہے، کچھ لوگ انکار کریں گے۔ رات ایک ہی ہے، ایک کے سامنے بیان کروں گا، وہ انکار کرے گا، وہ زندیق بن جائے گا، دوسرے کے سامنے بیان کروں گا، وہ صدیق بن جائے گا۔ عاشقاں دا مجمع ہے۔ تنویر آیا بیٹھا یا دوسرا ہے؟ نہیں آیا۔ تنویر کو تقاضے بہت نہیں، انہوں جماعت نہ بھیج کو 6 سال واسطے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ انبیاء علیہ السلام نے حضور نال مصافحہ فرمایا۔ اتھے تھے سبحان اللہ کہہ دو۔ ایک اور قیمتی بات بتا دوں، قیامت والے دن آپ بھی حضور سے مصافحہ کریں گے۔ صدیق اکبر سے مصافحہ ہوگا، عمر سے ہوگا، عثمان سے ہوگا، علی سے ہوگا۔ حاجی صاحب میرا یہ جملہ سن لینا، ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ سے آپ کا مصافحہ ہوگا، پیران پیر سے ہوگا، علی حجویری سے ہوگا، بابا فرید شکر گنج باؤ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوگا۔ نہیں، حضور کی جتنی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ مصافحہ کریں گے۔ ماں ہے نا، جنت میں یہ کام ہوگا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، جب سارے ہم جنت میں چلے جائیں گے کہو انشاءاللہ، جانا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بلائے گا، حل رضی تم راضی ہو؟ جی بالکل راضی۔ عذاب سے بچ گئے، بچھوؤں سے بچ گئے، میں نے کئی دفعہ بیان کی۔ حل ہوتی کم افضل ذالک، میں جو چیزیں دے چکا ہوں اور بھی دینا چاہتا ہوں، مانگو۔ یا اللہ کیا مانگیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر مشورے میں ہوگا اللہ اپنا دیدار کرا دے، اللہ اپنا دیدار کرائے گا، پھر اعلان کرے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، جاؤ جنتیو آج کے بعد میری رضا حلال ہو چکی ہے، میری ناراضگی ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ سنو جی، پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے کہیں گے میرے مہمانوں کو اپنی آواز میں ذرا زبور سنا دو۔ پتہ ہے نا جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پرندہ اڑنا چھوڑ دیتے تھے اور درختوں کے اندر بھی ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے داؤد سے زبور سننے کے لیے، تو کیسی آواز ہوگی۔ پھر اللہ حضور سے فرمائیں گے میرا حبیب ان کو اپنی آواز میں سورہ رحمان سنا۔ رانا صاحب تسی لمبا سفر کر کے آئے، بزرگ آدمی ہو، بیمار ہیں، پھر بھی چھوڑتا نہیں جمعہ۔ جب حضور سورہ رحمان پڑھیں گے مطیع اللہ صاحب تو کیا منظر ہوگا، کیسی آواز ہوگی، کتنی سریلی ہوگی، کتنی میٹھی ہوگی، میں بیان کر سکتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب حضور سورہ رحمان سنا لیں گے پھر اللہ اپنے مہمانوں کو اپنی زبان سے سورہ اخلاص سنائیں گے۔
دعا کرو اللہ وہاں اسی طرح جمع کر دے. اونچی کہہ دو آمین. سارے انبیاء علیہ السلام نے مصافحہ کر لیا، معانقہ کر لیا، اذان دا ٹائم ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. آگے نہیں جی، رک گیا جبریل. اشہد ان، رک گیا. رکتا کیوں ہے بھائی؟ یا اللہ ایتھے 1,24,000 نے اذان وچ کیدا نام لینا؟ کیدا نام لینا؟ آواز آئی او دا ہی نام لے لے جے لئی سارے نو جمع کیتا ہے. الیاس صاحب او دا ہی نام لے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان جس وقت مکمل ہو گئی، ہن تکبیر پڑھن واسطے اسرائیل علیہ السلام آ گئے. اسرائیل علیہ السلام تکبیر پڑھ رہے نے. جدوں تکبیر مکمل ہو گئی، 1,24,000 انبیاء مسجد دے اندر موجود نے. مصلی خالی ہے. حاجی سعید صاحب، سعید کی نام ہے؟ شفیق صاحب. مصلی خالی. لگا میں مسئلہ حل کرنے. مصلی خالی ہے، 1,24,000 انبیاء کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں آتا. مصلی خالی ہے. 5 منٹ کے بعد جبریل علیہ السلام آئے، حضور کا بازو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا. تو سارے انبیاء جو تھے نا، وہ ایڑیاں اٹھا کر دیکھتے ہیں مصلی پہ کون کھڑا ہو گیا. سب دیکھ کر کہنے لگے مصلی پہ وہ کھڑا ہو گیا. آیا سب کے بعد خاتم الانبیاء بن گیا. آج مصلی پہ کھڑا ہو کر امام الانبیاء بن گیا. پھر ایک جملہ کہتا ہوں. ایک حاجی ٹولا کے بیٹھا، میں نے نام بھولے ہے. وہ حاجی صاحب کی نام ہے تھوڑا؟ نہیں وہ پیچھے بیٹھا ہے. یہ پرانا میرا پرانی سہیلی ہے. سبحان اللہ کا نام عامر صاحب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا بازو پکڑیا، مصلی تے کھڑا کر دیتا. سارے انبیاء دیکھ کے کہنے لگے آیا سب کے بعد خاتم الانبیاء بن گیا. آج مصلی پہ کھڑا ہو کر امام الانبیاء بن گیا. جلال مسجد میں آنے والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، جیدہ ہاتھ پکڑ کے جبریل مصلی تے کھڑا کرے انہوں کوئی نبی نہیں لا سکتا. تے جیدہ ہاتھ محمد پکڑ کے صدیق نو کھڑا کرے انہوں کون لا سکتا؟ اس کو کون اتار سکتا ہے؟ پھر ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں. جب حضور آگے کھڑے ہو گئے مصلی پر، انبیاء پیچھے کھڑے ہیں. نہ کوئی آگے کھڑا ہے نہ کوئی برابر میں ہے. حالے نہیں پتہ لگیا تو نہ کوئی برابر میں ہے نہ کوئی آگے ہے. جب امامت مصطفیٰ کرائے گا، نہ کوئی آگے ہو سکتا ہے نہ برابر ہو سکتا ہے. جب امامت صدیق اکبر کرائے گا، نہ اس کے کوئی برابر ہو سکتا ہے نہ آگے ہو سکتا ہے. توجہ میری طرف ذرا. سرکار نے جب نماز پڑھا لی، نماز کے بعد سارے انبیاء نے اللہ کی تعریف کی ہے. پھر آخر میں حضور نے خدا کی تعریف کی. ابراہیم علیہ السلام ثالث تھے. انہوں نے کہا بھئی سب نے تعریف کی ہے لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ اللہ کی تعریف محمد نے کی ہے. چلو جی، سفر شروع ہو گیا. بے نمازیوں کا حال دیکھا. ان کے یہ جو ہے نا دماغ 20-20 کلو کا پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو تکیے پہ سر رکھ کے آرام کراتے تھے دماغ کو، نماز نہیں پڑھتے تھے. آج ان کے دماغوں کی پٹائی ہو رہی ہے. سود کھانے والوں کا حال دیکھو، ظلم کرنے والوں کا حال دیکھا اپنی آنکھوں سے اور امت کو بتایا. میں کسی وقت پھر یہ 4-5 چیزیں کھولوں گا جو حضور نے راستے میں دیکھی ہیں.
وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا اگلا سفر شروع ہو گیا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. سفر جاری ہے، سدرہ کا مقام آ گیا. سدرہ کہتے ہیں بیری کو. کس کو؟ وہ دے اڈے اڈے پتے ہیں نا. نیچے والے اعمال اوپر جا کے رک جاتے ہیں، اوپر والے اعمال اس بیری کے پاس آتے ہیں. نیچے والے اوپر، اوپر والے وہاں سے پھر آگے تقسیم ہوتے ہیں. اتنے اتنے پتے ہیں اس کے. سدرہ کا مقام آیا تو جبریل رک گیا. حضور نے کہا آگے آؤ. کہنے لگا یا رسول اللہ میرا روٹ ختم ہو گیا. آمنہ دے یتیم لال دا روٹ شروع ہو گیا ہے. میرے مقام کی انتہا ہے، آمنہ کے لال کے مرتبے کی ابتدا ہے. میں اگے اگر جاواں میرے رب دی تجلی نال پر جل جان گئے. میں سوئی دے سوراخ دے برابر، بال دے برابر، حاجی صاحب بال دے برابر بھی اگے گیا. رب دی تجلی نال میرے پر جل جان گے. مینوں کہہ لین دیو جلال مسجد چان والیو جتھے جبریل دے پر جل دے نے اوتھے آمنہ دے لال دے قدم بڑھ دے نے. رک گیا سدرہ پہ. لو مزے والی گل سنو. حضور اوپر چڑھ رہے ہیں، اے دیکھ رہا جبریل. حضور نے فرمایا کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو؟ اس نے کہا جی 1,24,000 انبیاء کے پاس آیا ہوں، زیارتیں کی ہیں، پیغام پہنچائے اللہ کے. اب بس اللہ کو میرا ایک پیغام دے دینا، میری آخری تمنا. رانا صاحب میری آخری تمنا اب یہ ہے. کیا ہے؟ اللہ نو کہہ دینا جبریل دی خواہش ہے قیامت والے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو نا، پر میرے ہونے چاہیے، قدم ان کے ہونے چاہیے. مقام دیکھو اپنا. ہم نے تو مقام خراب کر دیا ہے نا، سمجھے نہیں ہم نے اپنا. فرشتوں کو اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس کو کرو سجدہ، کرایا نہیں. مسجود ملائکہ نہیں بنایا اللہ نے ہم. مقام سمجھو. 4 قسمیں اللہ اٹھا کر کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں 4 قسماں اٹھا کے آخدا میں حضرت انسان نالوں کسے شے نو اعلیٰ افضل بنایا ہی نہیں جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. وقت کے بادشاہ کے ایک وزیر نے اپنی عورت سے کہا اگر تو چاند سے زیادہ حسین و جمیل نہ ہو تو تمہیں طلاق. چاند نہ لو کیڑا سونا ہو سکتا ہے. چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں طلاق. عہدے کول گیا طلاق ہو گئی. امام ابو حنیفہ کا ایک شاگرد تھا، اس کے پاس گئے. مسئلہ بتاؤ جی طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہن بھی لوگ کہہ دیں نے جامی صاحب 3 دتیاں نے پر دتیاں غصے چ نے، اور تو محبت نہ دینی سی. طلاق ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد کہنے لگا رک جاؤ، طلاق نہیں ہوئی، گھر نہیں برباد ہو. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی. ایک چاند کیا ہے، ہزاروں چاند بھی حبشے کے کالے بلال کے کالے رنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی کہہ دو دیکھ رہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مقام. لگا جی میں ₹1,00,000 دا شعر سنان، ذرا توجہ کرنا. مقام اتنا بلند، نظرہ اٹھا کے دیکھ رہا کہ میں تھلے رہ گیا، حضور اوپر جا رہے نے. کوثر نیازی بولے تھے، اس نے کہا تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات تب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جاؤں. فرشتوں سے بازی بشر لے گیا، فرش سے عرش پر قدم لے گیا.
اچھی ذرا جلوہ کراؤ سبحان اللہ. ذیشان ذرا جلدی آیا کرو، ہن لوگ کے بیٹھن دی ضرورت کوئی نہیں، میرے سامنے آ جا ذرا. سبحان اللہ کہہ دیو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے دربار دے اندر چلے گئے، اللہ دے نال ملاقات ہو رہی ہے اور اللہ نے فرمایا میرا حبیب کی تحفہ لے کے آیا. کی لے آیا تحفہ؟ یا اللہ نہ تو کھاویں نہ تو پیویں نہ تو ہاں جی تو لوکاں نو کھلانا ہے، لوکاں نو پلانا ہے، تو تحفے میرے کو نہیں نہیں، میرا حبیب دس کی تحفہ لے آئے. یا اللہ تیرے دربار میں وہ تحفہ لایا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ میں تہجد دے سجدے لے کے آیا، تہجد دے آنسو لے کے آیا، میں نیاز مندی لے کے آیا اور تو بے نیاز ہے. التحیات اگے تین تحفے دیے، تین تحفے لیے. السلام علیکہ پڑھ لو، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. تین تحفے لیے، تین تحفے دیے. بات ختم نہیں ہوئی، پھر اپنا مقام سمجھو. تین تحفے خدا نے دیے، تین مصطفیٰ نے دیے. یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ بولو دے صحیح ذرا، پھر بولو ذرا. یا اللہ ابا جی سفر کر کے آن تے بچے پوچھتے ہیں حاجی صاحب کوئی تحفہ لے آندا جے، کوئی تحفہ تسی مکے جاندے ہو کھلونے لے کے آندے ہو، کپڑے لے کے آندے ہو، پتہ نہیں کی لے آندے ہو، بچیاں لئی لے کے آندے. یا اللہ میری امت لئی بھی کوئی تحفہ دے دے. میں تانوں دیتے تسی مینوں دیتے، امت دا کی بنے گا؟ اللہ نے فرمایا والا عباد اللہ الصالحین. اسی سارے شامل ہو گئے ہوتے سے. کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ. قیامت تک آنے والے مسلمان اس تحفے میں شامل ہو گئے. والا عباد اللہ الصالحین، سارے شامل ہو گئے. تین تحفے لیے، تین دیے، امت کو شامل کر لیا. یا اللہ میں واپس جاؤں، اللہ فرماتی میرا حبیب رک جا، تو نے کون سا روز روزانہ ہے، میں اور بھی کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ اور کیا تقسیم کرنا ہے؟ فرمایا میں خالق تو مخلوق، میں محب تو محبوب، میں خدا تو مصطفیٰ، میں شان دینے والا تو شان لینے والا، میں براق بھیجنے والا تو سواری کرنے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا تو گنہگاروں کو چھپانے والا، میں قدیر تو بشیر، میں خبیر تو سراج منیر. جنت میری مالک تو، کوثر میرا ساقی تو، کتاب میری زبان تیری، کلام میری ادا تیری، ربوبیت میری ہوگی، ختم نبوت تیری ہوگی، یہ خلقت میری ہوگی، امت تیری ہوگی. والا عباد اللہ الصالحین. گئے آئے لیلن رات نو گئے، کیونکہ اللہ اپنے پیاریاں نو رات نو ہی تحفے دیتا ہے. یا ایھا المزمل، رات نو تحفے دیتا ہے. تحفے اللہ کو لینے نے رات نو جاگیا کرو. انا انزلناہ فی لیلہ، رات قرآن رات آیا، معراج رات آئی، ہجرت رات ہوئی. رات نو اٹھیا کرو اور اللہ نو منایا کرو. اٹھ فریدا ستیا ہویا تے جھاڑو دے
مسیح تو ستا رب جاگدا تیری یادے نال پئی رات میں اٹھیا کرو اللہ کو منگیا کرو جدوں سارے سو جان ادو ہاتھ پھیلا کے عرضیاں پیش کرو ادو جناب درخواستاں پیش کرو کوئی بیمار ہے تے یا اللہ شفا دے دے اللہ قرضہ چڑھو گے فرما بردار بنا دے اللہ فرماندے نے او میرا بندہ تہجد دے وقت اٹھے ہوئے ہتھاں نو میں کدی رد نہیں کردا انہاں آنسواں نو میں اٹھا کے تیری بخشش دا ذریعہ بنا دیاں گا واپس تشریف لے آئے کنڈا ہل رہا ہے وضو والا پانی جاری ہے تو حضور دا بستر بھی گرم اتنا جلدی گئے اتنا جلدی آئے اس لیے کہ بلان والا سبحان کون سی دو شعر سن لو بڑے عجیب نے فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا پونے 1 سے لے کر پونے 2 تک میں حضور کا ہی ذکر کر رہا ہوں فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا نبی امی لقب پڑھنے نہیں گئے لیکن ساری کائنات کے استاد ہیں نبی امی ان پڑھ نہیں کہنا حضور کو یہ گناہ ہے بے ادبی ہے نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کا رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا کتاب فطرت کا ہر ورق کتاب فطرت کا ہر ورق روشن ہوا جس سے وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا یقیناً بخش دے گا یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سے عاصی کو اگر وہ حشر میں کہہ دیں کہ یہ میرا غلام آیا